دل اور نصیب اپنی مرضی کرتے ہیں، عقل کی چابی دونوں کو نہیں لگتی۔ وہاں بولیے جہاں آپ سے پوچھا جائے۔ کچھ لوگ باتیں ہی ایسے کرتے ہیں کہ ان سے بات جاری رکھنا ممکن نہیں رہتا۔ رشتوں میں دکھاوا کرنے سے رشتے مضبوط نہیں ہوتے۔ اچھا بننے سے رشتوں میں محبتیں نہیں آتی، اچھا ہونے سے رشتوں میں مضبوطی آتی ہے۔ تمام رکے ہوئے کام اور بند دروازوں کی چابی بس ایک ہی ہے، وہ جسے لوگ استغفار کہتے ہیں۔ ہوتا سب اچھے کے لیے ہے، لیکن جب ہو رہا ہوتا ہے تو اچھا نہیں لگ رہا ہوتا۔ لوگوں کو ویسا ہی رہنے دینا جیسے وہ ہیں۔ اگر کوئی لفظ غلط بول دے، اپنے پسندیدہ کہانی کے بارے میں زیادہ بات کرے، یا کسی ایسی چیز پر خوش ہو جائے جو آپ کو سمجھ نہ آئے، تو ضروری نہیں کہ آپ اسے سمجھیں، بس اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں۔ ہر انسان کے دل میں کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے جو اسے خوشی دیتی ہے، اسے چمکنے دیں، چاہے وہ چیز آپ کی پسند نہ بھی ہو۔ معجزے بس ہو جاتے ہیں، ان کا انتظار نہیں کیا جاتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ انسان کا دل بھی ہجرت کرتا ہے، گناہوں سے نیکیوں کی طرف۔ ہم انتظار میں رہتے ہیں کہ مشکل گزر جائے گی، اور عمر ہی گزر جاتی ہے۔ رشتوں میں ایک اہم اصول ہے، وضاحت پوچھ لیں، صفائی مانگ لیں، شیطان کو ترجمہ کرنے کا موقع نہ دیں، کیونکہ کتنی ہی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا وہ مطلب ہوتا ہی نہیں جو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ خواہشیں اگر پوری ہوتی تو شاید تقدیر کی خوبصورتی کھو جاتی۔ کچھ نہ ملنا بھی کبھی کبھی نصیب کی مہربانی ہوتی ہے۔ قدرت نے سب کو محبت سکھائی، لیکن انسان نے اس میں ملاوٹ کر لی۔ جس کے پاس جینے کی کوئی وجہ ہو، وہ تقریباً ہر طرح کا دکھ برداشت کر سکتا ہے۔ ہر کسی کی اپنی قیامت ہوتی ہے۔ جب گھاس کے تنکے پر بارش کی بوند گرتی ہے تو تنکے پر بیٹھی ہوئی چیونٹی یہ سمجھتی ہے کہ کائنات فنا ہونے لگی ہے۔ اتنا تو حوصلہ میرے جذبوں کو دے خدا، میں کڑوی زندگی کا شکوہ نہ کر سکوں۔ جو اللہ کے پاس پناہ کے لیے آتا ہے، اللہ اس کو پناہ میں لے لیتا ہے۔ جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دے، اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ کہ تیرے سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہیں، تو بس اپنے دل کو مطمئن کر لو۔ اس دنیا کے عذابوں میں جدائی کے جیسا کوئی بھی نہیں۔ جدائی کے غم میں آنسوؤں کے ساتھ ساتھ روحیں بھی بہہ جائیں تو کم ہے۔ کبھی کبھی ہم ان لوگوں کا شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں جو اپنی موجودگی سے ہماری زندگی بہتر بنا دیتے ہیں۔ اگر آپ کے کڑوے الفاظ اور برا رویہ کسی کو اندر سے بیمار کر رہا ہے، تو آپ چاہے کعبے سے لپٹ کر روئیں یا آب زمزم سے نہائیں، اس شخص کی معافی کے بغیر کوئی بخشش نہیں۔ بے ادبی کا سب سے بہتر جواب دوری ہے۔ رد عمل، بحث یا کھینچا تانی میں پڑھنے کی بجائے بس اپنی موجودگی ان سے واپس لے لو۔ میرے رب کی کتاب پیاسے دلوں کے لیے زمزم ہے۔ کسی نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ لوگ آپ کی برائی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جو میرے اندر نہیں وہ ان کے کہنے سے میرے اندر آ بھی نہیں سکتا۔
آپ کے نقصان نے آپ کو سنوار دیا، اور نقصان کی یہی سب سے اعلیٰ خوبی ہے کہ وہ آپ کو سمجھدار بنا دیتا ہے۔ ہر شخص خوشیوں کے حصوں کے لیے پریشان ہے۔ کبھی کبھی سب سے گہرا سفر انسان اپنے دل کے اندر کرتا ہے۔ ہم اس معاشرے میں پھنس چکے ہیں جس میں ہر فرد یہ سمجھتا ہے کہ اس کے علاوہ خدا نے کسی کو ہدایت نہیں دی۔ اللہ رب العزت دل کی نیتیں جانتا ہے۔ 10 کمروں کا گھر خرید کر 2 کمروں میں ہم خود رہتے ہیں، باقی کے گھر میں تکبر رہتا ہے۔ جس میں جتنا سچ ہے اس میں اتنا اللہ ہے۔ امید تو مچھلی کے پیٹ میں بھی تھی، امید تو غار کے اندھیرے میں بھی تھی۔ ہلکی ہلکی بڑھ رہی ہے چہرے کی لکیریں، نادانی اور تجربے کا بٹوارا ہو رہا ہے۔ کفن میں جتنا مرضی چاہو عطر لگا لو، قبر تبھی مہکے گی جب عمل اچھے ہوں گے۔ یا اللہ ان تمام گرہوں کو کھول دے جنہوں نے ہمارا دل جکڑ رکھا ہے۔ اپنی نادانیوں میں کسی کو گواہ نہیں بناتے۔ انسانوں کے دل تعویذوں سے نہیں باندھے جا سکتے۔ ہر چیز کا بوجھ آنکھوں پر ہی کیوں آ جاتا ہے؟ زندگی کی تھکاوٹ، خوابوں کا بوجھ، بیماری کا اثر، دل کی اداسی۔ اپنی روح کے حساب سے بے خبر لوگ دوسروں کے جہنم کا یقین بے شمار رکھتے ہیں۔ ہر جینے والا جلد ہی رخصت ہونے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جسے صبر نجات نہیں دلا سکتا اسے بے چینی مار دیتی ہے۔ جینے والوں کی قدر کریں، مرنے والے آپ کی تعریف نہیں سنتے۔ اے میرے رب، ہمارے دل میں اپنی محبت کو بڑھا دے، کیونکہ تجھ سے محبت ہمارے دلوں کے لیے شفا ہے۔ انسان جب اپنے حصے میں سے کچھ بانٹ دیتا ہے تو اس میں رب برکت ڈال دیتا ہے، خواہ وہ عزت ہو، طاقت، نسب، وقت یا محبت۔ اس میں کبھی کمی نہیں آتی۔ ہو سکتا ہے تمہارے خواب یوسف کے کنویں میں گرے ہوں، لیکن اس بات کا یقین رکھو کہ عزیز کا قافلہ ضرور آئے گا۔ آنکھیں ناراض ہو جائیں تو نظارے بدبخت ہو جاتے ہیں۔ یاد آ جاتا ہے ایک دوست نما راز فروش، ہم نیا دوست بناتے ہوئے رہ جاتے ہیں۔ اگر کوئی تمہیں اپنی تکلیف بتائے تو اچھے سے پیش آنا، کیونکہ تم سن رہے ہو اور وہ محسوس کر رہا ہے۔ جو اپنی تکلیف بتا دے اسے لوگ مار دیتے ہیں، اور جو نہ بتائے وہ اندر ہی اندر مر جاتا ہے۔ تقاضے ختم نہیں ہوتے زندگانی کے، کبھی ایسا ضروری ہے، کبھی ویسا ضروری ہے۔ کون ہنستے ہوئے ہجرت پر ہوا ہے راضی، لوگ آسانی سے گھر چھوڑ کر کب جاتے ہیں۔ کبھی کبھی خوش کر دینے والی یادیں سب سے زیادہ غمزدہ کر دیتی ہیں۔ جو منہ کو آ رہی تھی اب لپٹی ہے پاؤں سے، بارش کے بعد خاک کی فطرت بدل گئی۔ اس گھڑی کا خوف لازم ہے کہ انور جس گھڑی
دھر لیے جائیں گے سب اور سب دھرا رہ جائے گا۔ پھر میرے حصے میں آئے گا سمجھوتا کوئی، آج پھر کوئی کہہ رہا تھا سمجھدار ہو تم۔ ہے مہلت 4 دن کی اور ہیں 100 کام کرنے کو، ہمیں جینا بھی ہے مرنے کی تیاری بھی کرنی ہے۔ زندگی ڈھیر تقاضوں کا بھرم رکھتی ہے، میں گزاروں نہ گزاروں یہ گزر جائے گی۔ ادھورے خوابوں کے خستہ کاغذ سنبھال رکھنا حساب ہوگا۔ آ دیکھ زندگی تجھے کس حوصلے سے ہم، جب بسر نہ ہو پائی تو پھر جھیلنے لگے۔ حشر میں اے خدا نہ دینا پھر سزا کوئی زندگی جیسی۔ کس قدر ناچتی پھرتی تھی الڑ پن میں، زندگی جب سے سیانی ہوئی چپ ہے۔ تجھے یوسف کی طرح کھویا ہے میں نے، ہوئی جاتی ہیں اب یعقوب آنکھیں۔ جس میں کچھ قبریں ہوں، کچھ چہرے ہوں، کچھ یادیں ہوں، کتنا دشوار ہے اس شہر سے ہجرت کرنا۔ مت بھولنا تم صرف آخرت کے لیے دنیا میں ہو۔ جلدی جاگنا ہمیشہ فائدہ دیتا ہے، چاہے وہ نیند سے ہو یا غفلت سے۔ کیا ہو اگر قیامت کے دن وہ چہرے جن پر تم نے شک کیا تھا اللہ کے نور میں چمک رہے ہوں، اور تمہاری ہر بدگمانی تمہارے اپنے ہی کندھوں پر بوجھ بن جائے۔ عبادت وہاں نہیں پہنچاتی جہاں غم پہنچاتا ہے۔ دوستو، خود کو بے بس محسوس کرو تو مالک سے لڑنے کی بجائے رو لیا کرو۔ مالک کو رونے والوں سے کچھ انوکھا ہی پیار ہے۔ اے رب، میرے دکھ اس قابل نہیں تھے کہ کوئی سنتا، مگر تو نے سنے، جبکہ میں جانتا ہوں کہ میں تیرا اچھا بندہ نہیں تھا۔ ایک دن ہم اپنی اپنی خاموشیاں لے کر مر جائیں گے، اور مرنے کے وقت میں خیال آئے گا کہ ہمیں بولنا چاہیے تھا۔ اور جب آپ کسی شخص کو کسی معمولی وجہ کے بعد جاتے ہوئے دیکھیں گے تو یقین جانیں کہ اس نے 1000 بڑی وجہوں کو نظر انداز کیا ہوگا۔ لوگ تعریف کی اینٹیں تھمائیں تو انہیں توڑ دینا، انہیں جوڑتے ہوئے کوئی دیوار مت بنا لینا، ورنہ وہی دیوار بیچ میں حائل ہو جاتی ہے رب کے اور بندے کے درمیان۔ لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں اور نہ ہی مصیبتوں کا مذاق اڑائیں۔ آپ نہیں جانتے کہ کل تقدیریں آپ کے ساتھ کیا کردار رکھتی ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کی زندگی تب بامقصد ہوتی ہے جب اس کی نیت اللہ کی رضا ہو۔ وجود نور کا ادراک کیسے ہو ممکن، گمان خاک ہو تو خاک ہی نظر آئیں۔ بڑوں کی قربانیاں بڑی ہوتی ہیں، دوسرے لفظوں میں بڑے بڑی قربانیوں سے ہی بڑے بنتے ہیں۔ دین کا مزاج سیکھ اور سمجھ لیں، اس سے پہلے کہ اپنے مزاج کا دین تلاش کرتے کرتے آپ بے دین ہو جائیں۔ دوسروں کو اجاڑنے والے ہرے نہیں رہتے، اور یہ بد دعا نہیں حقیقت ہے۔ جو روٹ کر آپ سے دور ہو جائے گا وہ کچھ دنوں یا مہینوں میں آپ کے پاس آ جائے گا، لیکن جو ٹوٹ کر آپ سے دور جائے گا وہ پھر آپ کے پاس نہیں آئے گا۔
آپ کچھ بھی کر لو۔ فکر دنیا تجھ کو صبح و شام ہے، اس سے غفلت ہے جو اصلی کام ہے۔ کچھ دنوں سہلے مشقت دین کی، پھر تو بس آرام ہی آرام ہے۔ ایک عالم کا قول ہے کہ کاش مجھے معلوم ہو جائے کہ جسے علم نہیں ملا اسے کیا ملا، اور جسے علم ملا اسے کیا نہیں ملا۔ ہم سب عام ہی ہوتے ہیں، ہمیں خاص صرف اور صرف دوسروں کی نظر، دوسروں کی محبت اور ان کی دی ہوئی عزت اور دیا ہوا احترام بناتا ہے، ورنہ ہم ہیں ہی کیا، فقط مٹی کے پتلے۔ دل کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند چیز لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا اور ان کی بھلائی چاہنا ہے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر تم دوزخ کی حقیقت جان لو تو اتنا چیخو کہ تمہاری آواز بند ہو جائے، اور اس قدر نماز پڑھو کہ تمہاری کمر ٹوٹ جائے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن ایک بندہ پہاڑ کے برابر نیک اعمال لائے گا، لیکن پھر اسے پتہ چلے گا کہ اس کی زبان نے ان سب نیک اعمال کو تباہ کر دیا۔ زندگی کے سفر میں تھکن تو شرط ہے، سو بہتر ہے کہ دنیا کی بجائے جنت کی راہوں پر تھکن سے چور ہو جائیں۔ گزرے ہوئے وقت کے صفحات کو طے کرتے جانا چاہیے، لیکن بعض صفحات کے کونے موڑ کر رکھنے چاہیے تاکہ ان پر لکھا سبق بھول نہ جائیں۔ پریشانیاں، غم، دکھ سب انسان کے خاموش استاد ہیں۔ اپنے دل کے سکون کو لوگوں سے محفوظ رکھو۔ خود کو خدا سمجھے بیٹھے ہیں یہ خدا کے محتاج لوگ۔ آپ کے پاؤں صحت مند ہیں، لیکن آپ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ بھاگ نہیں سکتے۔ شہد کی مکھی انہی پھولوں سے شہد بناتی ہے جن سے مکڑی زہر۔ اگر تم چاہتے ہو کہ نعمتیں تمہارے پاس موجود رہیں تو انہیں لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو۔ وقت وقت کی بات ہے، کبھی آپ وہ دروازہ بھی اپنے لیے بند دیکھیں گے جو آپ کے قدموں کی آہٹ سے کھل جایا کرتے تھے۔ کاش والدین کبھی بوڑھے نہ ہوں، ان کی ڈھلتی عمریں اولاد کو خوف زدہ کرنے لگتی ہیں۔ مستقل رہائش یا تو قبر ہے یا پھر کسی کا دل۔ دنیا ایک ایسی طوائف بن گئی ہے جو صرف پیسے والے کے سامنے ناچتی ہے۔ یا رب وہ صبر عطا کر جس کے بعد کبھی حوصلہ نہ ٹوٹے۔ ہر درد کا علاج لوگ نہیں، سجدہ بھی کر کے دیکھو۔ شکایت ایک دفعہ کی جاتی ہے، پھر اپنی بات کی اہمیت دیکھی جاتی ہے۔ جسے ہم آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں پھر وہ ہمیں مشکل سے بھی نہیں ملا کرتا، اور جو مشکل سے بھی نہ ملے اسے آسانی سے چھوڑ دینا چاہیے۔ محترم انسان وہ ہے جس کے ساتھ آپ کو احساس ہو کہ آپ قابل احترام ہیں۔ خود کی عزت کریں، خود سے محبت کریں، یہ ذرا سی خود پسندی بری نہیں۔ حاصل اور لا حاصل کے دائروں میں سب گھوم رہے ہیں، حاصل کی ناقدری ہے اور لا حاصل کی حسرت ختم ہی نہیں ہوتی۔
رحمان تو وہ سب مخلوق کے لیے ہے، رحیم کا معاملہ وہ اپنے کچھ خاص لوگوں کے لیے کرتا ہے۔ آزادی یہ نہیں کہ جو تم کرنا چاہو وہ کرو، بلکہ آزادی یہ ہے کہ جو تم نہیں کرنا چاہتے تمہیں وہ کرنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ کسی ایسے شخص تک پہنچنے کی کوشش نہ کریں جو آپ تک نہیں پہنچنا چاہتا۔ اللہ ہمیشہ بڑھ کر عطا کرتا ہے، وہ آپ کو حیران کر دیتا ہے۔ اے اللہ ہمیں سوچوں کے بوجھ میں نہ ڈال، جبکہ تدبیر کا اختیار تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ ہمیں لوگوں کے دل پر بوجھ بننے سے خوف آنا چاہیے۔ خوش رہنے کی ایک شرط ہے، آپ جو کچھ چاہتے ہیں ان میں سے کچھ چیزوں کے بغیر رہنے پر راضی ہو جائیں۔ دنیا جب انسان کے لیے بے حیثیت ہو جائے تو دنیاوی مقام اور عہدے، چاہے وہ علم کے لحاظ سے ہوں یا دولت یا نوکری کے لحاظ سے، یہ سب بھی اس کے لیے بے حیثیت ہو جاتے ہیں۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر تقسیم ہو رہی ہے، آپ کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ خیر کا مطلب ہے ایک پلیٹ کھانا، کچھ پیسے، اچھا مشورہ، دکھ میں دلاسا، مسکرا کر سلام کا جواب دینا، بغیر حسد کے مبارکباد، اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں جن کی وجہ سے مخلوق خدا میں خوشیاں بانٹی جا سکیں۔ اس شخص پر کبھی بھی اعتبار نہ کرو جو شخص آپ کو اپنی پریشانیاں تو سناتا ہے لیکن اپنی خوشیاں تم سے چھپاتا ہے۔ لگاتار بار بار پانی کی بوند اگر ایک جگہ گرتی رہے تو پتھر میں بھی سوراخ کر دیتی ہے۔ اتنی طاقت ہے تسلسل کی زندگی میں۔ کچھ بھی اچھا کریں تو اسے جاری رکھیں۔ بڑے بڑے پہاڑ پیچھے رہ جائیں گے اور اپنی دعائیں بھی اسی تسلسل کے ساتھ مانگتے رہیں۔ تاخیر ضرور ہو سکتی ہے مگر اجر یقین اور گمان سے بھی بڑا ہوگا۔ تو گناہ کی عمر توبہ تک ہے۔ معاف کرنے والے کو معاف کرنا کوئی بوجھ نہیں ہے، اس نے تو معاف کرنا ہے اور یہ اس کا اپنا کام ہے۔ گناہ گار اگر تھک جائے تو تھک جائے، لیکن معاف کرنے والا تو نہیں تھکتا، کیونکہ اس کے لیے معاف کرنا آسان ہے، یہ اس کی شان ہے۔ سادہ زندگی گزارنا ایمان کی نشانی ہے، اور دنیا میں انسان کی زندگی کی آخری منزل سادگی ہے۔ طرح طرح کی بلندی پر تم نے باتیں کی، اب آسمان سے کوئی تو جواب آنا تھا۔ توبہ کے بعد اگر کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فیصلہ کرنے والا انسان ہے وہ کمزور ہے اور اس کو گناہ نے دبوچ لیا ہے۔ گناہ دبوچ لے تو پھر مدد کے لیے آپ اللہ کو پکارتے جائیں اور پھر توبہ کرتے جائیں۔ اگر گناہ ہوتا ہے تو آپ توبہ کرتے جائیں، تاکہ اتنی بچت ہو جائے کہ اگر آپ کو موت آ جائے تو توبہ کی حالت میں آئیں اور گناہ کی حالت میں نہ آئیں۔ یہ ضروری بات ہے کہ موت معذرت میں آئے اور تکبر میں نہ آئے۔ محبت اور رشتوں کی کشش الگ، لیکن انسان کے اندر اپنے طور پر زندہ رہنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ تنہائی یہ ہے کہ آپ کا ضمیر آپ کو ملامت نہ کرے، آپ کا خیال اور احساس آپ کا ایمان ہے، اسے ہی آگاہی کہتے ہیں۔ اگر اس آگاہی کا رخ اللہ کی طرف ہو تو اسے ایمان کہتے ہیں، اور یہی پہچان ہے۔ مومن کے ایمان کا حسن اور خوبصورتی بے مقصد کاموں کو چھوڑ دینا ہے۔ اپنے آپ کو برائی سے روکنے سے بادشاہت پیدا ہوتی ہے۔ سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو روکنا اور نفس کی مخالفت کرنا۔ اس سے بے شمار جہان آپ کے تابع ہو جائیں گے۔ نفس کی خواہشوں کو روکنا، چھوڑ دینا بہت بڑی طاقت ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل کے قریب لے جاتی ہے۔ طلب سچی ہو تو خدا کی مدد پہنچ جایا کرتی ہے۔ سفید پھول خاموشی میں اگتا ہے، اپنی زبان کو وہ پھول بننے دو۔ دنیا کی ایک چھوٹی سی غلطی آخرت کا بہت بڑا حصہ کھا جاتی ہے۔ ایسی خاموشی جو تمہیں عزت کا لباس پہنائے وہ ان باتوں سے بہتر ہے جو تمہیں ذلیل کر دیں۔
جب تم دوسروں کا درد مٹانے لگو گے تو اللہ تمہارا درد مٹا دے گا۔ صدقہ کر کے اپنے اور اپنے رب کے درمیان تعلق پیدا کرو، تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد بھی کی جائے گی اور تمہارے نقصان کی تلافی بھی کی جائے گی۔ اور امیدوں کے پیالے اللہ کے سوا کون بھر سکتا ہے؟ وجود جتنا بھی حسین ہو، آخر کردار ہی بازی لے جاتا ہے۔ جو آدمی غفلت میں رہتا ہے وہ جہالت میں پڑا رہتا ہے، اور جو جہالت میں پڑا رہتا ہے وہ بیکار رہتا ہے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عقل میں روشنی اور نور پیدا کر دیتا ہے۔ جو گناہوں سے بچا رہتا ہے اس کا بوجھ ہلکا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ دنیا سے اتنا توشہ اور سامان تیار کر لو کہ کل قیامت کے دن اپنی جان کو بچا سکو۔ کوشش کامیاب ہو جائے تب بھی بے نصیب آدمی ناکام ہو جاتا ہے۔ دعا نصیب ساز ہوتی ہے، نصیب کی بنانے والی۔ تجھے تیری صحت اور تندرستی اور کل کی امید دھوکے میں نہ ڈالے، کیونکہ زندگی بہت مختصر ہے اور تندرستی ہمیشہ نہیں رہتی۔ دل خوش ہو تو ہر چیز خوبصورت لگتی ہے۔ اپنے دل کی حفاظت کریں، کیونکہ پریشان سوچیں دل کی خوشی کو تباہ کر دیتی ہیں۔ اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ ہم غلط کام کو غلط تو سمجھتے ہیں لیکن چھوڑتے نہیں۔ غلط کام غلط ہی ہوتا ہے، نیت اچھی ہونے سے کوئی حرام یا مکروہ کام جائز نہیں ہو جاتا۔ جو کوئی اہل جنت کا لباس پہننے کا ارادہ رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ دنیا میں حرام لباس سے دور رہے۔ اگر آپ کے پاس سوال کے جواب میں دلیل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، مگر گالی گلوچ جاہل ہونے کی نشانی ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ تمہاری روتی آنکھوں نے جو شکوے کیے ہیں وہ اللہ نے سنے ہیں۔ جن کو اللہ سے مانگنے کی عادت ہو وہ زندگی میں کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ راستے کی خوبصورتی دیکھ کر منزل سے غافل مت ہو جائیے گا۔ شیطان دن رات اس کوشش میں ہے کہ مومن کو غافل کر کے منزل سے دور کر دے۔ زمین اچھی ہو لیکن پانی ٹھیک نہ ہو تو فصل خراب ہو جاتی ہے۔ گھر اچھا بنا ہو لیکن گھر میں دین نہ ہو تو نسل خراب ہو جاتی ہے۔ جس نے اللہ کی محبت کو سمجھا اور اللہ کو اپنا دوست بنایا، اس کے لیے اللہ نجات کا راستہ وہاں سے بنائے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ معاشرے میں برائی خود پھیل جاتی ہے، لیکن بھلائی پھیلانے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ رب سے اس کے فیصلوں کی تبدیلی کی دعا نہ مانگیں، بلکہ دعا یہ مانگیں کہ وہ آپ کا دل اپنے فیصلوں کے تابع کر دے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑی بڑی پریشانیوں کو کھا جاتی ہیں۔ کسی کا اچھا سوچنا بھی نیکی ہے، یہ نیکی بھی کر لیا کریں۔ محبت بھری سسکیاں اور آہیں انسان کے خالی وجود کو عظمتوں سے سرفراز کر دیتی ہیں۔ میرے پروردگار میں اکیلا ہوں، اے میرے مالک میں اکیلا ہوں۔ مجھے وہ عطا ہو جس سے وحشت تنہائی دور ہو۔ مجھے اپنی محبت کی آتش سوزاں میں پگھلنے کا حوصلہ تو دے۔ ہاں میرے خالق، مجھے انعام دے کہ میں اکیلا ہوں۔ تلاش جاری رکھو اور تم پر ہی کیا منحصر ہے۔ ہر آدمی کچھ نہ کچھ تلاش کرتا رہتا ہے۔ جس دن تلاش نہ رہی آدمی کے اندر، بے چینی نہ رہی، آدمی نہ رہے گا۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ کسے کب کہاں اور کتنا عطا کرنا ہے۔ ایک فرشتہ دائیں جانب، ایک بائیں جانب۔ دیکھو انسان کتنی بے اعتبار چیز ہے۔ 4 چیزیں سنبھال کر رکھو، کامیابی تمہارا مقدر ہوگی۔ نماز میں دل کو، تنہائی میں سوچ کو، محفل میں زبان کو، راستے میں نگاہ کو۔ جو شخص عقل رکھتا ہے وہ اکثر خاموش رہتا ہے۔ یا اللہ، تیرا نام کتنا مختصر اور تیرا ذکر کتنا طویل ہے۔ اپنے سب راز اس رب کو بتایا کرو، یقین مانو اس سے بڑھ کر پردہ رکھنے والا کوئی نہیں۔ اللہ تمہیں جلد ہی اس تڑپ سے آزاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں کہیں چین نہیں لینے دیتی۔
اپنے ذہنی سکون کے لیے 3 چیزیں کم رکھیں: الفاظ، امیدیں اور لوگ۔